بیوی کا مشکوک حرکتیں کرنا، استغفر اللہ۔ امریکہ، میری کچھ عرصے سے قبل ایک لڑکی سے منگنی ہوئی، وہ دیندار اور پرہیزگار نہیں تھی، رات دیر تک آن لائن رہتی تھی۔ پوچھنے پر بتایا کہ وہ مجھ جیسے داڑھی والے کو پسند نہیں کرتی، کسی اور کو پسند کرتی ہے اور اسی سے باتیں کرتی رہتی ہے، مگر گھر والوں کے دباؤ کی وجہ سے وہ منگنی پہ رضامند ہو گئی۔ میں نے منگنی توڑ دی۔ اب ایک اور جگہ میرا نکاح ہوا، وہ بظاہر نمازی پرہیزگار ہے، اس کے گھر والوں نے بتایا تھا کہ ان کے گھر میں سادہ موبائل ہے، مجھے پتا چلا کہ اس کے پاس اپنا ذاتی ٹچ موبائل ہے اور وہ بھی رات دیر تک آن لائن رہتی ہے، حالانکہ میں اس کا شوہر ہوں، مگر مجھ سے زیادہ باتیں نہیں کرتی ہے۔ اب بتائیں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، تفتیش کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ اور بھائی آپ کی بیگم زیادہ رات دیر تک آن لائن رہتی ہے، تو آن لائن تو بہت سو کی بیگمیں رات دیر تک رہتی ہیں، تو ایک دم سے شک نہ کریں، تفتیش کر لیں، اس میں کیا جا رہا ہے، تفتیش کر لیں بیگم یہ اتنی دیر تک کس سے باتیں ہو رہی ہیں۔ تو اگر وہ بتا دے گی، شریف خاتون ہوگی تو بتا دے گی بھائی دیکھو اس سے باتیں ہو رہی ہیں، اور اگر نہیں بتا رہی ہے تو پھر ایک شک کی بات ہے، بھائی کیوں نہیں بتا رہی، بھائی تم 2 گھنٹے پتہ نہیں بیگم کس سے باتیں کر رہی ہو، ہمیں بتانے کے لیے تیار نہیں ہو۔ تو اللہ معاف فرمائے یار، یہ پتہ نہیں سوسائٹی ہماری جا کدھر کو رہی ہے۔ پہلے زمانے میں ہمارے پاس جو جھگڑے آتے تھے، ساس بہو میں نہیں بن رہی، نندوں سے نہیں بن رہی، اب عجیب ٹائپ کے جھگڑے آ رہے ہیں۔ یہ لبرلزم پھیل رہا ہے نا، عورت کو آزاد، عورت پردے سے آزاد ہو رہی ہے، مزے مردوں کے ہو گئے ہیں، مزے جو ہیں وہ مردوں کے ہو گئے ہیں۔ دین تھا، مذہب تھا، خدا کا خوف تھا، اس کو تو لوگوں نے ایک دقیانوسی سمجھ لیا ہے کہ اسلام کیا ہوتا ہے، مذہب کیا ہوتا ہے، اللہ رسول کیا ہوتے ہیں، جنت جہنم کیا ہوتی ہے، اس کا تو اللہ معاف فرمائے ہمارے لبرل لوگ مذاق اڑانے لگے ہیں۔ تو جب آپ اسلام سے نفرت کرو گے تو پھر اس کا یہی رزلٹ آئے گا سامنے۔ مرد بھی برباد ہو رہے ہیں، بہت سی خواتین کو ہے کہ مرد آن لائن پتہ نہیں کس سے گپے مارتا رہتا ہے، ہم پوچھتے ہیں تو ایک دم اس کا میٹر گھوم جاتا ہے، غصہ کرتا ہے، تم کون ہوتی ہو پوچھنے والی، تم کیا مجھ پہ شک کرتی ہو، یہ ڈائلاگ چل رہے ہیں آج کل۔ تو یہ گدھے گھوڑوں والی سوسائٹی بن جائے گی تھوڑے دنوں میں بھائی، انسان نہیں رہیں گے یہاں پہ۔ تو آپ نہ فالو کرو بھائی مغربی کلچر کو، اسلام کو فالو کرو۔ مغرب کے پاس تہذیب نہیں ہے، تہذیب اسلام کے پاس ہے۔ مغرب کے پاس سائنس اور ٹیکنالوجی ہے، تو اس سے ٹیکنالوجی اور سائنس تو لو آپ، تہذیب مغرب سے لینے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو۔ حالت حیض میں تلاوت و ذکر کرنا، میرا سوال یہ ہے کہ کیا میں مینسز کی حالت میں موبائل سے دیکھ کر کوئی سورت پڑھ سکتی ہوں، قرآن کی تلاوت یا تفسیر سن سکتی ہوں، جو صورتیں یاد ہیں، دعائیں، درود شریف، آیت الکرسی، کیا وہ زبانی پڑھ سکتی ہوں؟ دیکھیں، حالت حیض میں صرف قرآن مجید کی آپ زبان سے تلاوت نہیں کر سکتی، باقی تسبیحات بھی کر سکتی ہیں، آپ قرآن کی تلاوت سن بھی سکتی ہیں، موبائل پہ مطالعہ بھی کر سکتی ہیں قرآن کا، یعنی دیکھ کے، زبان سے نہ قرآن کی تلاوت کریں، ویسے پڑھ سکتی ہیں ایسے دل میں، تو یہ سب جائز ہے۔ اسی طرح قرآن کی وہ آیتیں جن کا کوئی دعا سے تعلق ہے یا دم وغیرہ رقیہ سے تعلق ہے، وہ بھی پڑھی جا سکتی ہیں، قرآن کی نیت سے نہیں، آپ دعا کی نیت سے پڑھیں۔ جیسے قرآن میں جو دعائیں ہیں، آیت الکرسی ہے، وہ آپ پڑھ سکتی ہیں، قرآن کی نیت سے نہیں بلکہ ایک دعا کی نیت سے، تو آیت الکرسی بھی پڑھی جا سکتی ہے دعا کی نیت سے، سورہ فاتحہ بھی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یہ جو دعائیں ہیں قرآن مجید کی مشہور، یہ بھی پڑھ سکتی ہیں، درود شریف بھی پڑھ سکتی ہیں، صرف قرآن کی زبان سے تلاوت نہیں ہو سکتی۔ بچوں کی دینی تربیت کے لیے کون سی کتاب پڑھیں، یہ میں سوال کا بعد میں جواب دوں گا۔ تعدیل ارکان، اس میں اور بھی حضرات سے مشورہ کر کے جواب دوں گا انشاءاللہ۔ تعدیل ارکان چھوڑنے کا حکم۔ عامرہ صاحبہ امریکہ سے پوچھتی ہیں، میرا سوال یہ ہے کہ کیا نماز میں تعدیل ارکان چھوڑنے سے سجدہ سہو لازم آئے گا؟ نہ، اگر آپ نے نماز اتنی جلدی پڑھی کہ ابھی جیسے رکوع میں کم از کم ایک دفعہ سبحان ربی العظیم کے بقدر بھی آپ نے سکوت نہیں کیا، اس میں قرار نہیں کیا، اور ایک دم اسپیڈ سے، تو نماز واجب الاعادہ ہوتی ہے، سجدہ سہو سے اس کی تلافی نہیں ہوتی۔ تو ٹھکا ٹھک جو نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، ابھی صحیح طرح ناک سجدے میں ٹکی نہیں ہے، اور اتنی تعدیل ضروری ہے کہ کم سے کم ایک دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ تسلی سے انسان کہہ لے۔ اس سے بھی جلدی کوئی سجدہ کرتا ہے تو وہ واجب الاعادہ ہے نماز اس کی۔ لیکن سنت موقدہ کیا ہے کہ کم سے کم 3 دفعہ سبحان ربی العظیم، 3 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ، اس کے بقدر رکوع اور سجود میں اطمینان سے سجدہ کیا جائے، کم سے کم اتنے۔